ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے ساتھ میں ہوں آرزے نوری۔ آج ناظرین ہمارے مہمان ہیں ارمغان اجمل صاحب، جو کہ ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مصروفیات ہے ان کی، اور مزید یہ لائف میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس کی جو ہماری ویڈیوز ہیں، سٹوریز ہیں، اپڈیٹس ہیں، وہ جلد سے جلد ملتی رہے۔ اور ارمغان کی جو کچھ سٹوری آپ کو بتا چلیں کہ یہ ایک نعت خواں ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے پلیٹ فارم میں ویلکم کرتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ میں خیریت سے۔ اوکے، بتائیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ جی جناب، میں آج کل بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 3 کیمپسز ہیں لاہور میں۔ ایل ایم سی لاہور لور مال کیمپس سے میں 6واں سیمسٹر ابھی میرا کمپلیٹ ہوا ہے، اسپیشل ایجوکیشن میں کر رہا ہوں، بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن۔ مجھے یہ بتائیں کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ نعت خوانی بڑی اچھی کرتے ہیں، اور یہ کب سے کر رہے ہیں؟ پروفیشنلی تو نہیں کرتا، شوق ہے، اور اللہ پاک کی عطا ہے کہ انہوں نے مجھے شوق عطا کیا، اور اسی شوق کو بروئے کار لاتے ہوئے ثنا خوانی میں کر رہا ہوں۔ اور بچپن سے ہی تقریباً جب میں 6-7 سال کا تھا تو ہمارے محلے میں ایک محفل ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ میں اکثر جایا کرتا تھا، تو ادھر سے ہی میرا شوق جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، ولی ناظرین ہم کیوں نہ ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ایک حمد سے کریں گے، اور ارمغان صاحب جو ہے ہمیں ایک حمد سنائیں گے تاکہ ہم مزید پروگرام کا آغاز باقاعدہ کر سکیں۔ جی کون سی حمد ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں گے؟ جی ایک حمد ہے، میں بندہ یاسی ہوں۔ جی ضرور، پلیز۔ تو اس کے میں 1-2 اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جی ضرور سنائیے۔ میں بندہ آسی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، گناہ گار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، گناہ گار مولا، لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راز سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راز جائے،
اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں گناہ گار ہوں مولا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے حمد بارک تعالیٰ ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سبھی کو آواز عطا کی ہے، لیکن وہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی اسٹڈی کو جیسے کہ کمپلیٹ کر رہے ہیں، آگے مزید کیا پلان ہیں آپ کے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ابھی ڈیفینیٹلی آنرس کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے فردر ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کی طرف جائیں گے، اور اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ہی انشاءاللہ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر رہتے ہوئے پی ایچ ڈی وغیرہ انشاءاللہ اسی فیلڈ میں کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو بریل کا وقت جو ہے وہ بہت پیچھے کو جا رہا ہے، اس کا بہت کم استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ، بریل کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نوری صاحب، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بریل جو ہے ایک ویژول امپیئرڈ پرسن کے لیے بہت ہی زیادہ کمپلسری ہے۔ آپ کو بریل آنا ہی چاہیے۔ آپ کو اگر بریل نہیں آتی، کسی مجبوری کے تحت آپ بریل نہیں سیکھ سکے یا ان اداروں میں نہیں جا سکے کہ جہاں پر آپ نے بریل پڑھنی تھی اور آپ نہ پڑھ سکے، تو آپ کو فردر آگے بریل کو ضرور اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا شعبہ کوئی بھی ہے، کسی بھی شعبہ جات سے آپ کا تعلق ہے، خواہ وہ آپ ایز اے بلائنڈ آپ پولیٹیکل سائنس کی طرف جا رہے ہیں، انگلش کی طرف جا رہے ہیں، اٹس ناٹ نیسیسریلی امپورٹنٹ کہ if you are studying special education تو پھر ہی آپ کو بریل کو اپنے ساتھ دے کر چلنا ہے۔ بریل ایک بہت اہم جز ہے ایک بلائنڈ پرسن کی زندگی میں، آپ کو ویسے بھی اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور اگر ایک بلائنڈ پرسن جب اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، کسی بھی عام جگہ پر بلائنڈ پرسن کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، تو بریل ایک بلائنڈ پرسن کی زندگی میں ایک بہت اہم جز ہے، تو اس کو ساتھ لے کر چلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بریل کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں اسپیشل ایجوکیشن پڑھ رہا ہوں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ صرف بریل مجھے پر لازم ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا، مانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آئی ہے اور ٹیکنالوجی نے بہت حد تک ایک بلائنڈ پرسن کی زندگی کو آسان بنایا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی آئی ہے اور ٹیکنالوجی نے کور کیا ہے بلائنڈ پرسن کی زندگی کو بہت حد تک اس میں آسانی پیدا کی ہے، تب ہم بریل کو چھوڑ دیں۔ بریل اٹس نیسیسری، بریل ہی ایک وہ۔ اچھا، بریل میں ایک اور چیز یہ میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، بریل کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بریل جو ہے وہ صرف لکھنے کی حد تک یا پڑھنے کی حد تک ہے۔ بریل ان چیزوں میں بھی آ جائے گی کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، ابھی وہ کے جی اور کے جی 1 کے جی 2 وغیرہ میں بھی ابھی اس نے ایڈمیشن لیا ہی ہے، تو اس کو جو ہم لوگ اورینٹیشن کرواتے ہیں، اس کو جب ہم لوگ مختلف چیزوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے یہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایپل فروٹس میں اگر ہم اس کو فروٹس کے حوالے سے پڑھا رہے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بچے یہ فروٹس، آج ہم فروٹس میں ڈسکس کریں گے ایپل کو، تو ہمارے پاس ایک ماڈل ہونا چاہیے ایپل کا، جس کو ہم لوگ بچے کو اس کو کہیں کہ اس کو چھو کے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ صحیح۔ تو اس لیے بریل بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کو ایز اے ویژول امپیئرڈ پرسن ہم لوگ کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے آپ کو کتنے اداروں کا سامنا کرنا پڑا؟ جی نوری صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح سے میں تو خیر فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں،
اس طرح سے انٹرویو کے حوالے سے. اس سے پہلے میں نے انٹرویو نہیں دیا کبھی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ کام سے زیادہ باتوں کی طرف ہمارا رجحان ہے. اور یقیناً میں اپنے آپ کو بھی انہی میں شمار کر لیتا ہوں کہ کام سے زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ باتوں کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ کام زیادہ کریں. تو کام کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں, اور کام کم ہونے کی وجہ سے بہت سے ہمارے. اچھا, ہم ایک بات یہاں پہ اسی آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بڑی ایک زبردست پوائنٹ ابھی آپ سے ذکر ہوا کہ ہمیں صرف محدود نہ کیا جائے, کسی بھی چیز تک کے لیے محدود نہ کیا جائے. ہمارے انفارچونیٹلی کچھ آرگنائزیشن ہیں کہ جو ایک بلائنڈ پرسن کی سوچ کو نوری صاحب بڑا نہیں ہونے دیتے. بلائنڈ پرسن کی سوچ کو بڑا کرنے کے لیے, بلائنڈ پرسن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارم ہونے چاہیے, نہ کہ ان کو ایک چیز تک لمیٹڈ کر دیجیے کہ بس آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کام آپ کا ہو جائے گا, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو یہ چیزوں کو ختم ہونا چاہیے, اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ جیسے ہمارے بہت اچھے زبردست کام کر رہے ہیں, آپ جیسے ہمارے بھائیوں کا اور ہم سب کا مل کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. صحیح. جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ اسپیشل پرسن کے لیے کام کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ یقیناً اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اویئرنیس کو ان لوگوں تک پہنچانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں. اب میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں نوری صاحب کہ جو لوگ اپنے بچوں کو صوفے سے اٹھنے نہیں دیتے, یا بیڈ سے اٹھنے نہیں دیتے, چارپے سے اٹھنے نہیں دیتے, ان کو وہ اٹھ کے پانی کے گلاس تک نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ جاؤ گے تو آپ گر نہ جاؤ, آپ کو چوٹ نہ لگ جائے, آپ کہیں ٹھوکر نہ کھا لو. تو میرا اسی پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے ان پیرنٹس کو میرا ایک میسج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور کانفیڈنس دیں, ان کو ضرور پروموٹ کریں. آپ کو بچے جو کرنا چاہتے ہیں آپ کے منہ سے اس کرنے کے اوپر نہ نہیں نکلنی چاہیے. صحیح. آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو, آپ بالکل کرو. تو اسی چیز, یہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے اس نے بہت زبردست انیشیٹو لیا ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست انیشیٹو لیا. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پلیٹ فارم کو لے کر بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے, اور بہت سے لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے میرا یہ میسج ضرور سنیے اور اس کے پر ضرور عمل کریں کہ اپنے بچوں کو خدا را ان کو کانفیڈنس دیں, نہ ان کا کیریئر برباد کریں, ان کا فیوچر برباد نہ کریں. یہ بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم پر اللہ کرے لوگ سنیں اور اس چیز کو ضرور عملاً اپنی زندگی میں شامل کریں. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ ہم تھوڑا سا واپس آتے ہیں اپنی مین ٹاپک کی جانب. جیسے کہ آپ نعت خوانی کر رہے ہیں, تو نعت خوانی آپ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک شوق ہے, پروفیشنل نہیں کر رہے, تو محفلوں میں بھی جاتے ہوں گے آپ, مختلف محفلوں پر جاتے ہوں گے, تو کس طرح جاتے ہیں, کون لے کے آپ کو جاتا ہے, آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے, کوئی ٹیم ورک ہے یا پھر آپ اکیلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ جی نوری صاحب, اگر محافل میں جانے کا موقع ملے تو اگر فیملی میں کہیں جانا ہے تو ڈیفینیٹلی بھائی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں اس چیز کو اس سوال کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ الحمدللہ انڈیپینڈنٹ لائف میں گزار رہا ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں. اگر میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے تو میں الحمدللہ خود ہی بھی, تو زیادہ تر یہ ہے کہ میں اگر کہیں محافل وغیرہ میں جب جاؤں تو میں خود ہی جاتا ہوں بغیر کسی سے ہیلپ لیے. جہاں پہ جاتا ہوں ان سے رابطے میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں, تو ان کے مطلوبہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے تو پھر ان سے رابطہ کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کس کو زیادہ پڑھتے ہیں, کون ہے آپ کے فیوریٹ؟ میرے جو پسندیدہ ہیں وہ قبلہ سید زبیب مسعود شاہ, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے, اور ان کی آواز میں, عمل میں, علم میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے. کوئی شک نہیں جی, بہت بڑا نام ہے ہمارے پاکستان کا, ہمارے عالم اسلام کا, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز عطا کی ہوئی ہے, اور اس کا استعمال بھی ماشاءاللہ بڑے وہ خوبصورت طریقے سے وہ کر رہے ہیں. اور اس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سر عطا کیا ہوا ہے, ان کی آواز میں ایک جادو ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں نکھار کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں گھر پیدا کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے. تو ان کا کون سا کلام جو کہ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ جی, ایک امیر منائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام انہوں نے
کافی لوگوں نے ان کا یہ کلام پڑھا، بڑا مشہور زمانہ ہے. اسی کلام کے میں ایک دو اشعار. جی. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. غلامان محمد کے غلام کا غلام ہوں، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام. خاک ہوں خاک، خاک ہوں خاک ہوں، خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے. اور اسی وزن پر ایک شعر اس کلام کا نہیں ہے، لیکن اسی وزن پر بہت خوبصورت اور ہم سرا خانوں کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کہ دان حشر میں یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، حشر میں یہ کہہ کے مجھے بخش دیا. کیا کہہ کے؟ کہ خوب تجھ کو، 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 خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، خوب تجھ کو میرے سونے کی ثنا آتی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے جو کلام سلیکٹ کیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہوں تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تو ضرور. جی یقیناً پیغام یہی ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس، جیسے بھی میں نے اوپر ذکر کیا، ان کو میرے اوپر والے جو میسیج ہے اس کو ضرور سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. نمبر ٹو یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کام کے اہل ہیں تو پھر ہی آپ اس کام میں ہاتھ ڈالیے.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کام کے ساتھ یا اس چیز کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں، اس کام کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف ایک نام کی خاطر یا کچھ پیسوں کے حوالے سے یا کچھ ارننگ کے حوالے سے کہ آپ ارننگ کے حوالے سے اس کام میں چلے جائیں اور اس کام کے ساتھ ٹھیک سے انصاف نہ کر پائیں، اور جس چیز سے ریگارڈنگ، جس چیز سے ریلیٹڈ وہ کام ہے، اس سوسائٹی کو یا اس کمیونٹی کو یا اس ٹیم کو، اس کلاس کو، اس فیملی کو برباد کر دیں، اس سے بہتر یہ کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ آپ اپنے آپ کو ادھر سرو کریں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اچھے سے کام کر سکتے ہیں اور اچھے سے اس چیز کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوتے، لیکن صرف نام کی خاطر، پیسوں کی خاطر اس چیز میں ایکٹیو رہتے ہیں اور اس سے بربادی ہوتی ہے۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز میں ہاتھ نہ ڈالیے کہ جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ارمغان صاحب، اور ان کی لائف کے بارے میں آپ لوگوں نے انفارمیشن حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بہتر جو چیز ہمیں لگی ہے، ان کے اندر ٹیلنٹ ماشاءاللہ، ان کے اندر ایک نعت خوانی کا ٹیلنٹ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کے اندر ہے، جو کہ بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور بہت کم لوگ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس کی ہماری انفارمیشن جلد سے جلد مل سکے۔ اپنے ہوسٹ، اپنے دوست RJ نوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔